بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سمعني اللہ جل شانہ نے میری آخری اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی اور رہبری کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا اور ہم سب کی اصلاح کے لیے ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں بیان فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو دین، اسلام اور شریعت سے نوازا۔ دین کا مل جانا کوئی معمولی نعمت نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب، پسندیدہ اسلام و دین ہی ہے۔ اللہ نے دین کو پسند کیا ہے۔ ایک میری پسند، ایک آپ کی پسند، لوگوں کی ہر ایک اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ قربان جائے اللہ کی ذات پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی رحمت پر۔ اللہ نے دین کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اللہ کے نبی نے حج کیا، عرفات کے میدان میں قیام، اس موقع پر اللہ کی آیت نازل فرمائی، آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، میری نعمتوں کو تم پر مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام، تمہارے لیے دین جو نازل کیا، تمہارے اس دین سے، اس اسلام سے میں ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ جس دین سے، جس اسلام سے اللہ راضی، وہ دین و اسلام مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا قرآن کے اندر، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب کو اپنائے، کسی اور کی تہذیب اپنائے، کسی اور کے طریقوں کو قبول کرے، اللہ نے بیان فرمایا، میں تمہارا وہ دین، تمہاری وہ تہذیب، تمہارے وہ طریقے میں قبول نہیں کروں گا۔
جو اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی پیروی کرے، اللہ نے بیان فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں ہمیشہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ ناکام، وہ ذلیل، وہ رسوا ہوگا۔ دنیا کے اندر مال مل گیا، دولت مل گئی، بنگلے مل گئے، بہترین خوبصورت بیوی مل گئی، دنیا کی ہر نعمت مل گئی، مگر آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے۔ دنیا کے اندر یہ فنا ہونے والی کامیابی کو حاصل کر کے کیا فائدہ؟ آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکام۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اسلام کا مل جانا، دین کا مل جانا، شریعت کا مل جانا بہت بڑی نعمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما، پوری امت سے، پوری انسانیت سے آپ نے بیان فرمایا میری امت کے لوگوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جیسے ماں باپ مرتے ہیں، باپ مرتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے گھروں کا مالک، دکانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، بینک بیلنس کا مالک بنا کے جاتا ہے، اور دل میں خوشی ہوتی ہے میں اپنی اولاد کو لاوارث، لاچار چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد یہ جائیداد کا مالک بنے گا، اونر بنے گا۔ اور لوگوں سے بھی لوگ کہتے ہیں، آپس میں لوگ کہتے ہیں میری اولاد، مجھے کوئی فکر نہیں، میں مر بھی جاؤں میری اولاد لاوارث نہیں، بہترین بنگلے، بہترین دولت سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ اپنی اولاد کے لیے مال، دولت، بینک بیلنس، بنگلے چھوڑ کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کے انتقال سے پہلے آپ اپنی امت کے لیے قوم کی زمین، قوم کی دولت، قوم کا مال، قوم سے بنگلے، قوم کی سواریاں امت کے حوالے کر کے گئے۔ میری امت کے لوگ میری وفات کے بعد ان چیزوں کے مالک بن جانا، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو مال دولت کا وارث نہیں بنایا، مال دولت چھوڑ کر نہیں گئے۔ آپ نے بیان فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما، میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک وہ دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، تھام کر رہو گے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت آپ کا بال بینا نہیں کر سکتی، کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے وہ دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رہو، پکڑ کے رہو، اس کی پیروی کرو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کتاب اللہ و سنت النبی، ایک روایت سے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ
و تمدن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن تھام کے رہو، میری سنتوں کو تھام کے رہو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ آج دنیا میں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے، رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ مال دولت موجود ہے، حکومت موجود ہے، سونا چاندی موجود ہے، اور پیٹرول ڈیزل موجود ہے، دنیا کے خزانے موجود ہیں، پھر بھی آج کا مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ جہاں دیکھو ناکام کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا قرآن سینے سے نہیں لگایا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو سینے سے نہیں لگایا، جس کی بنیاد پر یہ ذلیل ہو گیا۔ مال رکھنے کے باوجود ذلیل ہے، اور حکومتیں رکھنے کے باوجود یہ ذلیل ہے، رسوا ہے۔ اللہ کا قرآن نہیں، اللہ کے نبی کے طریقے موجود نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو چیزیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ آج نوجوانوں کا حال یہ ہے، بچوں کا حال یہ، عورتوں کا حال یہ، بوڑھوں کا حال یہ، سب کا حال یہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات پسند نہیں، اللہ کے نبی کے طریقے آج کے لوگوں کو پسند نہیں۔ غیروں کا طریقہ، غیروں کی تہذیب، یورپ ممالک کی تہذیب، ان کا کلچر آج سینے کو لگانے والے، دل سے پسند کرنے والے آج سنت پسند نہیں، غیروں کا طریقہ پسند ہے۔ غیروں کی مشابہت اختیار کرنا اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ صحابہ کا طریقہ پسند نہیں، نبی کا طریقہ پسند نہیں، قرآن کے احکامات پسند نہیں۔ سمجھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تورات کا نسخہ لے کر آئے۔ تورات کوئی معمولی کتاب نہیں، آسمانی کتاب، 4 کتابیں بڑی مشہور، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ یہ 4 کتابوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ قرآن مجید ہے۔ بہرحال یہ 4 کتابوں میں ایک کتاب تورات، جس تورات کو اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل کیا۔ بعد میں چل کر لوگوں نے، ظالموں نے، جابروں نے تورات کو رد و بدل کر دیا، اللہ کے احکامات میں تبدیلی کر دیا، ترمیم کر دیا۔ یہ الگ چیز ہے۔ وہ تورات کا نسخہ لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے۔ یہ کہہ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلاوت کرنا، تورات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ سیدنا عمر اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا، عمر کی نگاہ تورات کے نسخے پر تلاوت شروع کیا، پڑھنا شروع کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب میں بیٹھے ہوئے حضرت عمر سے فرمایا، عمر گم کرنے والیاں تجھے گم کرے۔ ایک محاورہ تھا اس زمانے میں، جیسے آپ لوگ غصے میں آ کر کہتے ہیں احمق، بے وقوف، نادان اور اس طرح کے باتیں کہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر نے عرض کیا، گم کرنے والیاں تجھے گم کرے۔ دیکھتے نہیں اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت عمر جب دیکھا اللہ کے نبی غصے میں آ گئے ہیں، آپ کا چہرہ لال ہو چکا ہے، فوراً عرض کیا، اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولی، میں اللہ کے غضب کی، اللہ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور اللہ کے رسول کے غصے سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ عرض کیا حضرت عمر نے، میرا رب اللہ، میں راضی ہوں، میرا دین اسلام، میں راضی ہوں، آپ اللہ کے نبی محمد، آپ کے نبی ہونے سے میں راضی ہوں۔
یہ جملے کہنا ہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا اور آپ نے اس کے بعد بیان فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وقرضتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ ان کے کانوں سے سنو، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم میری اتباع کرنے کے بجائے، میری غلامی اختیار کرنے کے بجائے، میری مشابہت اختیار کرنے کے بجائے موسیٰ کی پیروی کرو گے، موسیٰ کی اتباع کرو گے، اے عمر تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تم کیا گمراہ ہوگے؟ سیدنا موسیٰ صاحب تورات دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آ جائیں، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَأَتَّبَعَنِي، اور موسیٰ میری نبوت کا زمانہ پا لے۔ آپ نے بیان فرمایا موسیٰ کو بھی چاہیے کہ موسیٰ میری غلامی اختیار کرے، میری پیروی کرے، میری شریعت کے مطابق زندگی گزارے، میری مشابہت اختیار کرے۔ یہ روایت سے اتنی اہم ترین بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، حضرت عمر جیسے صحابی آسمانی کتاب تورات لے کر آئے، اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا ان کا پڑھنا، ان کی تلاوت کرنا، سامنے لے کر آ کر بیٹھنا، اللہ کے نبی برداشت نہیں کیے، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ میرے بھائیوں آپ سمجھیے، آج ہمارے طریقے، آج ہماری تہذیب، ہمارا ہر عمل، نکاح کا عمل غیروں کے مطابق، ولیمے کا عمل غیروں کے مطابق، شادی کیا غیروں کے طریقوں پر کرنے والے، لڑکیوں پر ظلم و ستم ڈھانے والے، جہیز کے نام پر ہزاروں لاکھوں روپیہ لوٹ کر کھانے والے، غریبوں کا خون چوسنے والے، غریبوں کا پیٹ چوس کر پینے والے، تمہاری شادی غیروں کے طریقے پر، تمہارا نکاح غیروں کے طریقے پر، تمہارا ولیمہ غیروں کی تہذیب پر، تجارت غیروں کے طریقے پر، لباس غیروں کے طریقے پر، ہمارا چہرہ، ہمارا موہرا، سر کے بال غیروں کے مطابق، ہمارا ہر عمل غیروں کے طریقوں پر چل رہا ہے۔ کہ اللہ کے نبی ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ کہ اللہ کے نبی ہم سے خوش ہو جائیں گے؟ کیا امید بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا بھروسہ کل میدان محشر میں ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے؟ ہمارا ہر عمل غیروں کے طریقے پر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے، اپنے غلاموں کو یہاں تک دعوت دی، میری امت کے لوگوں تمہارا کوئی عمل غیروں کے طریقے پر نہ ہو۔ مثال کے طور پر محرم کا مہینہ گزر گیا، 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، نفل روزہ۔ روایت میں آیا جب مکے میں تھے وہاں بھی اللہ کے نبی روزہ رکھتے، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور مدینے میں دیکھا وہاں کے یہودیوں کو کہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، بتائیے آپ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ مدینے کے رہنے والے یہودی کہنے لگے اس لیے کہ 10 محرم کو سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور ان کے ماننے والے سمندر سے پار ہو گئے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، نجات عطا فرمائی۔ یہ کامیابی کے ملنے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور فرعون کے ماننے والے اسی سمندر میں 10 محرم کو ناکام ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام
سے ملنے پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ہم تو یہودی موسیٰ کو ماننے والے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے بیان فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ کو ماننے والے، تم سے زیادہ ہم موسیٰ کے قریب رہنے والے۔ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا اور صحابہ سے بیان فرمایا تم بھی روزہ رکھو۔ مسلم شریف کی 7 روایت ہے، صحابہ نے جب سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھو 10 محرم کو، صحابہ نے عرض کیا انه یہودی تعظمه یوم تعظمه اليهود والنصارى، عرض کیا یا رسول اللہ یہ 10 محرم، یہ ایسا 10 محرم یہودی لوگ اس کی تعظیم کرنے والے اور عیسائی لوگ اس کی عظمت کرنے والے، وہ بھی عزت کرنے والے ہم بھی عزت کرنے والے، کیا ہم روزہ رکھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے بیان فرمایا انشاءاللہ آئندہ سال میں زندہ رہا 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 یہ 2 روزے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سال عالم سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں سمجھو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، یہ روایت سے کیا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 10 محرم کو روزہ رکھو، صحابہ نے عرض کیا 10 محرم کو یہودی عیسائی روزہ رکھنے والے ہم بھی روزہ رکھیں گے، ان کی مشابہت ہو جائے گی، ان کی نقالی کرنے والے ہم ہو جائیں گے۔ آپ یہ سمجھ کر بیان فرمایا آئندہ سال زندہ رہا 2 روزے رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، یہودیوں کی نقالی اختیار نہ کرو۔ روزہ رکھنا عبادت کے اندر بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی نقالی نہ کرو، یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، ان کے خلاف کرو، ان کی مخالفت کرو۔ وہ 1 روزہ رکھنے والے ہم 2 روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کریں گے۔ عبادات کے اندر بھی ان کی مشابہت اللہ کے نبی کو پسند نہیں، یہاں تک کہ لباس کے اندر، کپڑوں کے اندر غیروں کی مشابہت اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔ غیروں کی تہذیب نہ اپناؤ، اللہ کے نبی کی تہذیب اپناؤ، ان کی سنتوں کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بیان فرمایا لباس کے اندر بھی غیروں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ روایت میں آیا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس اپناتے ہیں، ان مردوں پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے جو مرد عورتوں کا لباس اپناتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بیان فرمایا ان عورتوں پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے جو عورتیں مردوں کا لباس اپناتے ہیں۔ مرد عورت کا لباس نہ اپنائے، عورت مرد کا لباس نہ اپنائے۔ اگر اپنائیں گے اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر۔ آپ دیکھتے ہیں زمانہ یہ جنس پیانٹ، یہ ٹی شرٹ، یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ مردوں کا لباس ہے یا عورتوں کا لباس، دونوں میں ایک ہی لباس سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ لباس پہننے والے یہ مردوں کا لباس ہو، عورتیں اختیار کرنے والے عورتوں کا لباس ہو، مرد اختیار کرنے والے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں پر لعنت
ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابو ملیکہ رحمت اللہ علیہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آئے، پردے کی حالت میں عرض کیا، امی جان ایک عورت مرد کا جوتا استعمال کرتی ہے، ایک عورت مرد کا جوتا استعمال کرتی ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل من النساء، وہ عورتوں پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے جو مردوں کا مشابہت اختیار کرتے ہیں، وہ عورتوں پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے جو مردوں کی تہذیب ان کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ عورت مرد کا جوتا استعمال کرے، اللہ کی لعنت نازل ہو رہی ہے۔ لباس آپس میں اختیار نہ کرو، جوتا چپل ایک دوسرے کا، مرد کا جوتا عورت استعمال نہ کرے، عورتوں کا جوتا مرد استعمال نہ کرے۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، ان مردوں پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے جو مرد عورتوں کی نقالی اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اللہ کے لطف و کرم سے دور ہو جائے، اللہ کی لعنتیں نازل ہو رہے ہیں۔ آپس میں مشابہت اختیار نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، چلنے میں بھی غیروں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ ارے چلنا پھرنا، بچے بھی چلنے والے، نوجوان بھی چلنے والے، بوڑھے بھی چلنے والے، اللہ کے نبی نے یہاں تک بیان فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کو حکم دیا جاتا تھا کہ صحابہ دوڑ کر نہ چلو، تیزی کے ساتھ نہ چلو، یہ یہودیوں کا طریقہ، آہستہ بھی نہ چلو، یہ عیسائیوں کا طریقہ، تم یہودیوں کی نقالی نہ کرو، عیسائیوں کی نقالی نہ کرو، دوڑ کر بھی نہ چلو، آہستہ بھی نہ چلو، درمیانی راہ اختیار کرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، غرور سے نہ چلو، تکبر سے نہ چلو، یقیناً اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اقصد فی مشیک، زمین پہ چلتے ہوئے درمیانی راہ اختیار کرو، اعتدال کے ساتھ چلو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تواضع کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ چلنا یہ مومن کا وقار ہے۔ وقار کے ساتھ چلو، یہاں تک کہ تیزی کے ساتھ چلنا، تیز چلنا، جلدی جلدی چلنا، یا تو یہ تکبر کرنے والوں کا طریقہ ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تکبر کرنے والوں کی نقالی نہ کرو، یہ ظالموں کی نقالی نہ کرو۔ آہستہ آہستہ چلنا یہ عورتوں کا طریقہ، ان کی طبیعت نرم نازک، ان کا بدن نرم و نازک، وہ چلتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ تو فرمایا اس آیت کی تفسیر میں آہستہ آہستہ چلنا یہ عورتوں کا طریقہ، عورتوں کی نقالی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ یہاں تک بیان فرمایا یہ کہ
کہ بیماروں کا طریقہ، کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی مجبوری کی وجہ سے آہستہ چلتا ہے، بیماروں کی نقالی نہ کرو۔ مفتی اعظم علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صحت مند ہونے کے باوجود بیماروں کی نقالی کرنا یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنا ہے۔ جب اللہ نے صحت دیا ہے، اعتدال کے ساتھ چلو۔ چلنے میں یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ اور تکبر کرنے والوں کا طریقہ، عورتوں کا طریقہ، بیمار لوگوں کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرد کو دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی مر جائے گا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یہ کون ہے چلنے والا، یہ کون جا رہا ہے؟ کسی صاحب نے پردے کی حالت میں عرض کیا، امی جان عائشہ یہ بہت بڑا قاری ہے، بہترین قرآن پڑھنے والا بہت بڑا قاری ہے، اپنے علم اور اپنے فن کی وجہ سے اس طرح چل رہا ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جا کر اسے بتاؤ سب سے بڑا قاری تو عمر ہے، عمر کی نقالی کرو۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر کی سیرت کو بیان کیا، ان کی تہذیب بیان کیا، ان کے چلنے کا انداز بیان کیا۔ جا کر بتاؤ تم سے بڑا قاری عمر ہے، عمر کے چلنے کا انداز دیکھو، وہ کیا وقار کے ساتھ چلتا ہے، اور وہ جلدی بھی نہیں چلتا، آہستہ بھی نہیں چلتا، اعتدال کے ساتھ چلتا ہے۔ عمر کی سیرت اپناؤ، جا کر کہو کہ نقالی کرنا ہو تو عمر کی نقالی کرے۔ آج ہمیں صحابہ کی نقالی کرنا پسند نہیں، غیروں کا طریقہ، غیروں کی نقالی کرنا ہمیں پسند ہے۔ چلنے کے اندر بھی غیروں کا طریقہ نہ اپناؤ، چلنے میں غیروں کی نقالی نہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی نے امت کو پیغام دیا ہے، کسی بھی معاملے میں غیروں کی نقالی نہ کرو۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم۔ میری امت کے لوگوں، یہود اور عیسائی لوگ، یہودی لوگ اور عیسائی لوگ اپنے سر کے بالوں میں خطاب نہیں لگاتے، مہندی نہیں لگاتے۔ تم مہندی لگاؤ، فخالفوهم، مہندی لگا کر یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا پیغام دیا امت کو۔ یہودی عیسائی لوگ خطاب نہیں لگاتے، مہندی نہیں لگاتے، تم لگاؤ، ان کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی نے بال چھوڑنے کا طریقہ بھی بتایا۔ چلو کچھ وضاحت کر دو، سر میں بال چھوڑنا ہے۔ کرکٹ کھلاڑیوں کی نقالی کرنے والوں، فلمی دنیا میں حرام کا دھندا کرنے والے لوگوں کی نقالی کرنے والوں، نوجوانوں کا حال کیا، بچوں کا حال کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پیغام دیا، ابو داؤد شریف میں روایت، من كان له شعر فليكرمه، جن کے پاس بال ہو، سر میں بال چھوڑنا چاہتے ہیں، بال رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا بالوں کا اکرام کرو۔ اکرام کا کیا مطلب؟ بالوں کو دھو، بالوں میں تیل لگاؤ، بالوں میں کنگا کرو، کنگھی کرو، صاف صاف رکھو، یہ بالوں کا اکرام۔ من كان له شعر فليكرمه، جس کے پاس بال ہو اس کا اکرام کرنا چاہیے، دھونا چاہیے، تیل لگانا چاہیے، کنگا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ابو داؤد
ترمذی میں، نسائی میں روایت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نہا عن الترجل الا غبا. سمجھو حدیث، سمجھو اللہ کے نبی کا پیغام. آپ نے بیان فرمایا، میں نے منع کیا ہے روزانہ کنگھی نہ کرو، روزانہ کنگھی نہ کرو. یہ حدیث کی شرح میں محدثین نے بیان فرمایا، ایک دن کنگھا کرو، دوسرے دن نہ کرو، تیسرے دن کرو، ایک دن کرو ایک دن نہ کرو، ایک دن کرو ایک دن نہ کرو. یہ اللہ کے نبی نے پیغام دیا. علماء نے بیان فرمایا، یہ مردوں کے لیے ہے، تمہارے لیے زیادہ زیب و زینت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. قبر کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، اعمال زندہ کرو، زیب و زینت کے پیچھے نہ پڑو زیادہ. عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. علماء نے بیان فرمایا، عورت کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کی اسلام نے دعوت دی ہے. بھائی صبر کے رہنا تیری ذمہ داری، زیب و زینت اختیار کرنا تیری ذمہ داری. مجھے معاف کر دینا، آج الٹاؤ ہو گیا عورتوں کا قصہ. گھر میں عورتیں رہتے ہیں، اتنے میلے کچیلے، اتنے ایسے ویسے رہتے ہیں. شوہر دیکھتا ہے تو شوہر کو کورونا آ جاتا ہے. سمجھ رہے؟ ایسے رہتے ہیں کہ اتنا طاقت بھی نہیں، اور ایسے بے ڈھنگا پن ایسے رہتے ہیں گھروں میں. شوہر دیکھتا ہے، شوہر کو کورونا آ جاتا ہے. یہی عورت جب بن سور کے اسی نکاح میں، اسی ولیمہ میں، یا بازاروں میں، یا ایم سی روڈ میں، یا کسی رشتے داروں کے پاس ایسے بن سور کے جاتے ہیں، اگر کوئی باہر والا کورونا کا مریض ہو تو کورونا بھی دور ہو جائے گا. کورونا نہیں ہو رہا ہے. سمجھے میری بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ شوہر دیکھے تو کورونا آ جائے گا، باہر والے دیکھے کورونا ختم ہو جائے گا. یہ کیا ہے تہذیب؟ یہ کیا ہے ہمارا تمدن؟ اللہ کے نبی نے پیغام سنایا، بات صاف رہو. بہرحال مردوں کے لیے کہا گیا، ایک دن کنگا کرو، دوسرا دن نہ کرو. عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے. عورتیں چاہے ہر دن اختیار کر سکتی ہیں، تیل لگوا سکتی ہیں، کنگا کر سکتی ہیں. تو فرمایا، بالوں کی نگرانی کرو، بالوں کا اکرام کرو. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں، مسلم میں روایت ہے اور حدیث کی کتابوں میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نہا عن القطع ینہا عن القطع. اللہ کے نبی نے قطع سے منع فرمایا، قطع سے منع فرمایا. قطع کس کو کہتے ہیں؟ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، بتائیے اس کا مطلب کیا؟ مسلم میں روایت انہوں نے بیان فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے سر کے آدھے بالوں کو مونڈ دیا جائے، آدھے بالوں کو ٹکر دیا جائے، اور سر کے بقیہ آدھا بالوں کو چھوڑ دیا جائے. آدھا مونڈوانا، آدھا چھوڑ دینا. ایسی ہو رہا ہے. کیا کیا نام آ گیا کٹنگ کا، کیا کیا طریقے آ گئے. بچوں کے سروں کا حال کیا، نوجوانوں کے سروں کا حال کیا. پہلے زمانے میں بچپنے میں سنتا تھا جن کے تالوں کے اوپر بال نہیں ہوتے تھے ان کو چھیڑتے تھے. دیکھو یہ ایئرپورٹ ہے. سنے نہیں سنے آپ کی؟ آج کے یہ زمانے کے نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ حجام کے پاس گیا، سمجھ رہے؟ یہ حجام کے پاس گیا، اور جب وہ مشین کر رہا تھا یا تو کرنٹ چلا گیا یا اٹھ کر آ گیا، یا یہ کہ اس کی مشین خراب ہو گئی یا اٹھ کر آ گیا. ایسا محسوس ہوتا ہے.
میوزیم وغیرہ میں جا کر دیکھو، سور جو ہوتے ہیں کانٹے کے سور، مجھے معاف کر دینا، صحابہ کی نقالی تمہیں پسند نہیں، اللہ کے نبی کی تہذیب تمہیں پسند نہیں، یہ تہذیب پسند نوجوانوں اور میری عمر سے چھوٹے لوگوں، کیا تمہاری یہ تہذیب؟ کانٹے کے سور تم دیکھے ہوں گے، اس کے جسم کے اوپر جیسے بال ہوتے ہیں، سروں کے اوپر ایسے بال آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، روایت میں آیا، مسلم شریف کی روایت، ایک چھوٹے بچے کو دیکھا اللہ کے نبی نے، چھوٹا بچہ، چھوٹا بچے کو دیکھا، آدھے سر کے بال کٹے ہوئے، آدھے سر کے بال رکھے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بال چھوڑنا ہو مکمل چھوڑو، منڈوانا ہو مکمل منڈواؤ، یہ تہذیب پسند نہیں، یہ طریقہ پسند نہیں۔ زمانہ جیسے جیسے بدل رہا ہے ویسے کٹنگ بھی بدل رہی ہے۔ وہ زمانے میں دیکھتے تھے صرف اوپر کے حصے میں بال کھڑے ہوئے، اب کے زمانے میں سر کے اندر راستے بھی بنا دیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سروں کے اندر راستے، یہ بنگلور کا راستہ، وہ حیدرآباد کا راستہ، وہ بمبئی کو جانے کا راستہ، وہ کسی دلی کو جانے کا راستہ، راستے بھی بنا دیے گئے سروں میں۔ بچوں کے سروں کو دیکھو، نوجوانوں کے سروں کو دیکھو، ان کے سروں میں راستے بنا دیے گئے، اور سروں میں دھواں ہے۔ ان کے آنے جانے میں بنگلور سے مدراس جانا، مدراس سے دلی جانا آسانی ہونے کے لیے سروں میں راستے بنا دیے گئے۔ شرم نہیں آتی، حیا نہیں ہے دلوں میں، تہذیب نہیں ہے دماغوں میں۔ آخر کون سے طریقے چاہیے، کون سے طریقے پسند کرنے والے؟ کیا یہ صحابہ کی نقالی، کیا یہ اولیاء اللہ کی نقالی، کیا یہ محبوب سبحانی کی نقالی، کیا یہ خواجہ پیری کی نقالی؟ ان لوگوں کی نقالی نہیں، یہ جو لوگ ہیں نا حرام کے دھندوں میں پلنے والے، ان کی تہذیب اپنانے والے، مجھے معاف کر دینا، ان کا ایک طریقہ پسند، جن پینٹ پہننے والے دیکھو ران میں پھاڑ لیتے، گڑیوں کے پاس پھاڑ لیتے، گھٹنوں کے پاس پھاڑ لیتے۔ مجھے معاف کر دینا، اگر کوئی کھلاڑی، اگر کوئی فلم میں کام کرنے والا پیشاب کی جگہ میں پھاڑ لے، بہانے کی جگہ میں پھاڑ لے، پھر دیکھنا نوجوان یہ کام کریں گے۔ ہر ان کا طریقہ تمہیں پسند ہے، شرم نہیں ہے تمہارے دلوں میں، حیا کہاں چلی گئی؟ حیا نہیں، شرم نہیں، غیروں کے بال رکھنے والوں، غیروں کی تہذیب اپنانے والوں۔ اللہ کے نبی نے کیا پیغام دیا؟ سر کے بال چھوڑنا ہو مکمل چھوڑو، منڈوانا ہو مکمل منڈواؤ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنے سروں میں خطاب لگوا کر یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ خطاب مہندی لگانا، علماء نے بیان فرمایا، لال مہندی کون سا رنگ ہونا چاہے لگوا سکتے ہیں، کالا پینٹ، کالا خطاب لگانا حرام ہے۔ ایک چھوڑ دو، وَاجْتَنِبُوا الصَّوَابَ، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کالا خطاب نہ لگاؤ، کالا پینٹ نہ مارو۔ اب بہت سارے اقوال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طبرانی میں روایت ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے پیغام سنایا، میری امت کا جو فرد کالا خطاب استعمال کرے گا، کالا پینٹ استعمال کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تیرے چہرے کو کالا کر دے، تب وجہہ یوم القیامہ۔ میرے نبی نے بیان فرمایا، کالا خطاب مارنے والے، کالا پینٹ مارنے والے، کل قیامت کے دن اللہ تیرے چہرے کو کالا کر دے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا،
ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں لکھا کالا پینٹ مارنا ایک کافروں کا طریقہ آگے بیان فرمایا. کالا خطاب لگانا، کالا پینٹ مارنا اس دنیا کے اندر سب سے پہلے فرعون نے عمل کیا ہے. سب سے پہلا عمل کرنے والا فرعون. کالا پینٹ مارنے والوں یہ فرعون کی نقالی کرنا چھوڑ دو، صحابہ کی نقالی کرو، شریعت کی تہذیب اپناؤ. سب سے پہلا کالا پینٹ فرعون نے مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا غیروا الشیبہ ولا تقربوا السواد. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کو بدل دو، یعنی سر کے بال اجلے ہو گئے، داڑھی کے بال اجلے ہو گئے، خطاب لگاؤ، مہندی لگاؤ، لگا کر یہ بڑھاپا بدلو. اور آگے بیان فرمایا ولا تقربوا السواد، کالا خطاب، کالا پینٹ کے قریب بھی نہیں جانا، یہ حرام ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے. علماء احناف بیان فرماتے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے. یہ سب اپنی جگہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کالا مہندی لگاؤ، خطاب استعمال کر کے یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو. کیا عجیب بیان فرمایا کہ استعمال کر کے ان کی مخالفت کرو. بہرحال اور مزید باتیں ہیں اسی سلسلے میں، آئندہ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا. وقت بھی ہو گیا انشاءاللہ، آئندہ جمعہ داڑھی کے بارے میں بھی عرض کروں گا. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا مال، اپنی دولت اللہ کے گھر کو دینے والے بنو. یہ مال کے دینے سے اسلام کی محبت دل میں آئے، یہ مال کے لگانے سے صحابہ کی نقالی کرنے والے بن جائے، یہ مال کے لگانے سے غیروں کی تحقیق سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.